حضرت علی نے فرمایا، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر آپ خوبصورت اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دی جائے۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ دہی کھانے سے چربی پھیلتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا۔ کیلے کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ خواب میں میٹھی چیز مٹھائی وغیرہ کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ سونے سے قبل صرف ایک گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے سو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اس سے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری جلد گھیر لیتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں۔ بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پاؤں سن ہونے لگے تو چند چیزوں سے پرہیز کریں۔ کولڈ ڈرنک، چاول، پیشاب روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملا لیں اور اسے اپنے بدن پر بہائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کرو، اس سے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھے تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چقندر کا رس پیا کرو، رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ رات کو زیادہ کھانا کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو۔ ہر جگہ کامیابی حاصل کرو، صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے نہیں کہ پیسے بنانے کے لیے۔ اور مشکلات میں اور پریشانی میں گھبرانا نہیں، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں اور عورتیں نہار منہ کھیرا کھا لیتی ہیں وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہیں گی۔ چہرہ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا۔ مرچیوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیا کریں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں وہاں کھجور کی گٹھلی
رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ لیمن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی آواز گھر سے باہر جائے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جسم میں خون بڑھانا ہے تو انار کھاؤ۔ حاملہ عورتیں اگر اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر لیمبو نچوڑ کر کھانے کے ساتھ کھائیں۔ تلے ہوئے کھانے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لو، خارش نہیں ہوگی۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ انار نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کرو۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جسم سے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیمبو کا رس ملا کر پی جائیں، 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ ناشتے کے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھیں، ناک کھل جائے گا۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، موہروں پر دباؤ بڑھتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ جسم کی بدبو نہیں جاتی ہو تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو۔ بگلوں سے بدبو آئے تو لیمبو کا چھلکا مسل دو۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر سرسوں کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھا لے، اولاد جلد ہو جائے گی۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں، انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ دودھ میں کیلا ڈال کر کھا لو، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ ناک پر تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہوگا۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ چلغوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے کے دانت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کرو، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکل جائے گا۔ ہیض کے درد کے لیے نہار منہ کھجور کھاؤ۔ جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دو، افاقہ ہوگا۔
कीड़ों को घर से भगाना है तो ये जिस जगह नजर आए इस जगह काफूर जला दें, कीड़े दोबारा नहीं आएंगे। पखाना जब भी आए फौरन कर लिया करो। रोटी चबा चबा कर नहीं खाओगे तो बवासीर जैसी बीमारी हो जाएगी। ज्यादा सोने से याददाश्त कमजोर हो जाती है। जीरा हाजमे की खराबी के लिए मुफीद है। दौलतमंद होना चाहते हैं तो एक गरीब मस्किनों को खाना खिलाना शुरू कर दें, और दूसरा जो तुम्हारे पास माल है इसमें से 10% सदका करो, दौलत बारिश की तरह बरसेगी। मीठा ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। फारिग रहने वाले इंसान की जल्द बहुत जल्दी लटक जाती है। ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। फारिग रहने वाले इंसान की जल्द बहुत जल्द ढल जाती है। दूध गर्म करके पीने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। अगर किसी को शदीद खांसी हो और गले में भी दर्द हो तो 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मुकम्मल करके रात को सोते वक्त पी लें। पीने के बाद मरीज कुल्ली ना करे, वैसे ही सो जाए। 3 रातें मुसलसल ये अमल करें, इंशाअल्लाह खांसी और गले की खराबी दूर हो जाएगी। हाथ पांव सून हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और आधे नींबू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके कम से कम 40 दिन तक पी लें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। रात को सोने से पहले 2 अदद खजूरें खाने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। रोजाना नहा लिया करो, खारिश का मसला जिंदगी में कभी नहीं होगा। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। हल्दी जिस्म के दर्द को दूर करती है। रोजाना 3 खजूरें खाने से सीने की बलगम दूर हो जाती है। कड़वे बादाम का तेल सर पर लगाने से सर की जुएं मर जाती हैं। अगर अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना चाहते हो तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर कर देता है। अदरक इस्तेमाल करने वाला बंदा जिंदगी भर बीमार नहीं होता। गर्मी के मौसम में सुबह घर से निकलने से पहले अगर दही की लस्सी बनाकर पी ली जाए तो सारा दिन पानी की कमी नहीं होती और प्यास भी नहीं लगती। नमकीन चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना बिनाई के लिए मुफीद साबित होता है। चुकंदर के पत्तों को उबालकर इसके पानी से सर को धोने से सर की खुश्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। टमाटर को काट कर चेहरे पर मसाज करने से थोड़े ही दिनों में चेहरे की झाइयाँ कम पड़ जाती हैं, रंगत निखर जाती है। खजूर को रोज़ाना नाश्ते में खाने से अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाता है। हमल ना ठहरता हो तो निहार मुंह अनार खाने से मैदे की सोजिश खत्म होगी और हमल भी ठहर जाएगा। जो लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इनके बदन की जिल्द लटक जाती है। दूध जलेबी खाने से सर दर्द में आराम मिलता है और ये पट्टों के खिंचाव को भी ठीक करती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें, आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे। ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से कब्ज़ का मसला हो सकता है। अंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं इनकी रंगत काली पड़ जाती है। खून की कमी हो जाए तो अनार का जूस पी लें और खून की कमी पूरी हो जाएगी। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो तो आलू बुखारा खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। अगर थूकने के दौरान खून आए तो समझ जाएं ये कैंसर होने की निशानी है। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर सारे दिन की थकावट से जान छुड़ाना चाहते हो तो सरसों के तेल से जिस्म की मालिश करें। सफ़ेद मुर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। जो मर्द या औरतें अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वो टमाटर का रस अपने चेहरे पर लगा लिया करें, उससे चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। जामुन के पत्ते चबाने से गला खराब नहीं होता। बारिश का पानी जिस्म को पाक करता है और अमराज को दूर करता है। लकड़ी के कंघे से बाल बनाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। प्याज के साथ रोटी खाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। हरी मिर्च की धुनी लेने से सांस की बीमारी ख़त्म हो जाती है।
کریلے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پئیں۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹلیوں کو مت پھینکیں، بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیٹ درد میں بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اچانک بخار ہو جائے تو میتھی کا پانی پینے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے اور پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وزن کم ہوتا ہے۔ سب چائے پینے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ خارش کی پرابلم ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ دار چینی زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت ہی مفید دوا ہے۔ اسے دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں، کیونکہ ہری مرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد سرسوں کا تیل لگا لیں، فوراً جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ چینی کے برتن میں اگر لونگ ڈال دیے جائیں تو چونٹیاں نہیں پڑیں گی۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو عورت کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، کیونکہ اسے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروبات پینے سے بچنا چاہیے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھوں پر، کانوں میں اور ناک میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی ختم ہو جاتی ہے۔ کالا یرقان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہیں وہ روزانہ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا کریں۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں اس گھر میں بکری لے آئیں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہونے لگیں وہاں جادو جلد اثر کرتا ہے۔ 7 گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلاد، ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھایا کریں۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور 3 ہفتے تک استعمال کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کے زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت ہی مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، اس سے پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے قبل 1 ہفتے بعد بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ دھوپ پر نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد پر رس
रस खुश्क हो जाए तो चेहरा धो लें। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे निखर जाता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से नहाने से ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में मज़ीद इजाफा हो जाता है। हार्ट अटैक से बचे रहना चाहते हैं तो रोज़ाना सेब खा लें। प्लास्टिक की कुर्सी में ज़्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत हो जाती है। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर आंखों पर लगाने से निशान दूर हो जाएंगे। हर वक्त चलते फिरते या वहाबो पढ़ते रहें, रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा। फालसे का जूस पीने से हाजमा कभी ख़राब नहीं होता। आलू बुखारा खाने से जिल्द खूबसूरत होती है। इसी तरह से मेरे और टोटके हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।